بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يأتكم مثل الذين خلوا من قبلكم مستهم البأساء والضراء وزلزلوا حتى يقول الرسول والذين آمنوا معه متى نصر الله ألا إن نصر الله قريب. صدق الله العلي العظيم. درود شریف اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم. بزرگان محترم، دینی اور ایمانی بھائیوں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم اور آپ کو اپنے خزانے کی قیمتی چیز عطا فرمائی ہے اور وہ ہے ایمان. یہ ایمان کبھی کسی کی زندگی میں آتا ہے اور کبھی کسی کی زندگی سے چھین جاتا ہے. کسی کا ایمان گھٹتا ہے اور کسی کا ایمان بڑھتا ہے. ایمان کے گھٹنے سے مراد ایمان کی سطح گھٹتی ہے اور ایمان کے بڑھنے سے مراد ہے کہ ایمان کی سطح بڑھتی ہے. تو یہ ایمان کبھی کسی کی زندگی میں آتا ہے اور کبھی کسی کی زندگی سے چھین جاتا ہے. کسی کے ایمان کی سطح بڑھتی ہے اور کبھی کسی کے سطح کی ایمان بڑھ جاتی ہے اور بہت بڑھ جاتی ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے کامیابی کا اور ناکامی کا معیار اور مدار اسی ایمان کو قرار دیا ہے. ایمان جس کی زندگی میں ہو اور بڑھتی ہوئی سطح کا ایمان جس کی زندگی میں ہو، وہ شخص اللہ کے یہاں کامیاب اور بامراد ہوگا. اور ایمان جس کی زندگی میں نہ ہو وہ تو بالکل ناکام و نامراد ہوگا. یا ایمان جس کی زندگی میں ہو لیکن ایمان کی سطح بہت گھٹ گئی ہو، تو ایسے شخص کو بھی اپنی بہت زیادہ فکر کرنے کی ضرورت ہے. یہ دنیا کے موجودہ حالات اور بالخصوص ہمارے ملک کے جو حالات ہیں اور اس میں بھی اس خطے کے جو حالات ہیں جس میں لوگ سرگرداں، پریشان اور حیران ہیں کہ اگلا منظرنامہ کیا ہوگا، آئندہ ہفتہ کیسا ہوگا، آئندہ مہینہ کیسا ہوگا، اگلا دن کیسا ہوگا. لوگ الجھن کا شکار ہیں، پریشان ہیں. یہ جو الجھن آ رہی ہے اور یہ جو حالات بدلے ہوئے ہیں، یہ میری وجہ سے، آپ کی وجہ سے یا کسی اور مسلمان کی وجہ سے نہیں، بلکہ مسلمان کے دل میں جو نسبت ایمان ہے، جو نسبت ایمان ہے، اس نسبت ایمان کی وجہ سے یہ حالات بدلے ہوئے ہیں. اس نسبت ایمان کی جیسی ہمیں قدر کرنی چاہیے اور اس نسبت ایمان کے جو تقاضے ان کو جس انداز میں پورا کرنا چاہیے اس انداز میں ہم اس کی قدر بھی نہیں کر رہے ہیں اور اس کے تقاضے کو بھی پورا نہیں کر رہے ہیں. تو یہ زمین و آسمان کے تیور بدلے ہوئے ہیں، اپنوں کے پرایوں کے سب کے تیور بدلے ہوئے ہیں اور یہ بتا رہے ہیں، اشارہ کر رہے ہیں کہ اللہ ناراض ہے. یہ اللہ کی ناراضگی کا ایک اشارہ ہوتا ہے. اور جب یہ جو حالات ہیں یہ حالات اسی نسبت ایمان کی وجہ سے ہیں، تو پھر ہمارے اور آپ کے لیے یہ چیلنج ہے کہ لوگوں نے اسی ایمان کی وجہ سے ہمیں ستانا اور پریشان کرنا شروع کیا.
اسی نسبت ایمان کی وجہ سے ہمارے ایمانی سرمایہ کو ہم سے چھیننا شروع کیا، اور اسی نسبت ایمان کی وجہ سے ہماری بہت سی چیزیں داؤ پر لگ رہی ہیں۔ تو باطل کی جو نظر ہم پر ہے اور یہ جو ظلم کا جو ننگا ناش ہمارے خلاف ہو رہا ہے، یہ اسی نسبت ایمان کی وجہ سے ہو رہا ہے۔ اور آج کے دور میں بھی حالات اتنے بدل جانے کے بعد اگر مسلمان ہوش کے ناخن نہ لیں اور پہلے جیسی روایتی زندگی گزارتے رہیں، عقائد کی پختگی کی طرف توجہ نہ ہو، اعمال کی مضبوطی کی طرف توجہ نہ ہو، معاملات کی صفائی کی طرف توجہ نہ ہو، عبادات کی پابندی کی طرف توجہ نہ ہو، تو پھر دنیا میں جو قوم ہمارے مقابل ہیں اور اس نسبت ایمان کی وجہ سے جو حالات ہم پر آ رہے ہیں، ہم کبھی اس کے مقابلے کے قابل ہو ہی نہیں سکتے۔ جس وقت نسبت ایمان کی وجہ سے یہ سارا کچھ ہمارے ساتھ میں ہو رہا ہو، جس کا میں نے ابھی تذکرہ کیا کہ ہمارا ایمانی سرمایہ چھینا جا رہا ہے، ہماری بہت سی چیزیں داؤ پر لگ رہی ہیں، تو اب یہ وقت ہے اسی نسبت ایمان کو مضبوطی کے ساتھ ثابت کرنے اور دکھانے کی، کہ ہمارے دل سے نسبت ایمان کو نکالنے کی کوشش کرو گے یا ہمیں اپنے دین سے ہٹانے کی کوشش کرو گے یا ایسے حالات بنانے کی کوشش کرو گے، تو بدلتے ہوئے حالات میں، بگڑتے ہوئے حالات میں ہم اور زیادہ مضبوطی کے ساتھ اپنے ایمان پر قائم رہتے ہیں۔ یہ نسبت ایمان اور نسبت مصطفیٰ کی گرمی اور اس کی حرارت ہمیں آمادہ کرتی ہے اس چیز پر۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے نسبت ایمان ہمیں عطا فرمائی، اسی نسبت ایمان کی وجہ سے یہ حالات بنے ہوئے ہیں، اور حالات بنانے والوں نے تو حالات بنا دیے، اور یہ حالات بنانے کے بعد اگر اب بھی ہم اپنے آپ کو تبدیل نہ کریں اور وہی جو پہلے کا ماحول چلتا آ رہا ہے اسی طریقے سے ہم چلیں، تو وہ تو چاہ ہی یہی رہے، ان کی تو چاہت ہی یہ ہے کہ وہ ہمیں ایمانی تقاضوں سے دور کریں، ایمانی ڈگر سے ہمیں ہٹائیں، اور اگر ہم بھی وہی کریں کہ ہماری عورتیں پردے کی پابند نہ ہوں، ہمارے نوجوان نشہ چھوڑنے کے لیے تیار نہ ہوں، اور مسلم امہ نماز کی پابندی کے لیے تیار نہ ہوں، معاملات میں اب بھی صفائی نہ آئے، اختلافات آج کے دور میں بھی ختم نہ کیے جائیں، تو پھر تو ہم انہی کا ساتھ دے رہے ہیں۔ ان چیزوں کے ذریعے سے ہم اپنی نسبت کو کمزور کر رہے ہیں، اور نسبت کو کمزور کر کے ہم انہی کا ساتھ دے رہے ہیں۔ دیکھیے، دو تقاضے الگ الگ ہوتے ہیں۔ اگر ہمارا کسی سے تعلق ہے، کسی رشتے دار سے تعلق ہے، کسی تعلق والے سے تعلق ہے، تو تعلق نبھانا ایک موقع ہوتا ہے، اور 5 موقع ایسے آتے ہیں کہ وہاں وفاداری کو ثابت کرنا ہوتا ہے۔ اگر جس سے ہمارا تعلق ہے وہ کسی وقت کشمکش کے حالات میں ہے، تو اس وقت تعلق نبھانے سے کام نہیں چلے گا، وفاداری دکھانی پڑے گی، ہر وقت اس کے ساتھ کھڑے رہنا پڑے گا، تب تو ہم اس کے وفادار کہلائیں گے۔ ابھی یہ مذہب اسلام پر جو یہ بات ہے اور مسلمانوں پر، مسلمانوں کی وجہ سے ہی جو مخالف حالات آ رہے ہیں، مسلمان اگر اس دور میں بھی اپنے آپ کو اسلام کا پابند نہ کرے تو پھر ہماری اسلام کے ساتھ وفاداری ثابت کرنے کا موقع کون سا ہے؟ یہ اسلام سے تعلق دکھانے کا موقع نہیں، یہ وفاداری دکھانے کا موقع ہے، اور وفاداری یہ ہوتی کہ ہر وقت ہم اس کے ساتھ میں کھڑے رہتے ہیں۔ تو مذہب اسلام سے یہ تعلق نبھانے کا موقع ہے، اور یہ تعلق ہمیں جو نبھانا ہے، تعلق نبھانا ہے ہمیں اپنے عبادات کی پابندی کے ذریعے سے، معاملات کی صفائی کے ذریعے سے، عقیدے کی پختگی کے ذریعے سے، عورتیں ہماری پردے کی پابند ہو جائیں اور گھر میں اخلاق بہتر ہوں، رشتوں کا خیال رہے، اختلافات ہمارے سڑکوں پر نہ آئیں۔ پہلی بات تو یہ کہ مسلمان آپس میں ایک دوسرے کی برائی کرنا بند کر دیں، ایک دوسرے پر کیچڑ اچھالنا شروع کر دیں، کچھ حالات کے تقاضے ہوا کرتے ہیں، باہر سے ہمیں کمزور کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے، اور ہم اندر سے ایک دوسرے کے دل کو توڑ کر کے سماج کو کمزور کر رہے ہیں، تو پھر ہم اپنے سماج کو، معاشرے کو مضبوط کیسے کر سکتے ہیں؟ یہ جو اخلاقی کمیاں ہیں، برائیاں ہیں، ان کو دور کرنے کی ضرورت ہے۔ اور یہ جو کچھ ہو رہا ہے، یہ جو حالات بدلے ہوئے ہیں، یہ اسی نسبت ایمان کی وجہ سے۔
یہاں جتنے حاضرین بیٹھے ہوئے ہیں ان میں سے کوئی شخص باہر جا کر کے اعلان کرتے کہ جو نسبت مجھے چاہے جتنا بڑا مقدمہ ہو اس پر، چاہے جتنا بڑا کیس ہو اس پر، باہر جا کر کے وہ اعلان کرتے کہ جو نسبت مصطفیٰ اور نسبت ایمان مجھے عطا ہوئی ہے اس نسبت سے نعوذ باللہ میں ہاتھ دھو رہا ہوں اور اس نسبت کو میں چھوڑ رہا ہوں، میں نسبت ایمان کو اب اپنے ساتھ رکھنا نہیں چاہتا، ایمان کو چھوڑنے کا اعلان کیجیے، جتنے مقدمات آپ کے خلاف ہے ایک دم سارے مقدمات ختم ہو جائیں گے، جو حالات آپ کے خلاف ہے وہ حالات ختم ہو جائیں گے۔ تو یہ حالات کا آنا اسی نسبت ایمان کی وجہ سے، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کی جو روایت آیت میں نے آپ کے سامنے پڑھی ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں صحابہ آئے، آپ علیہ السلام کعبۃ اللہ کے سائے میں بیٹھے ہوئے تھے، کچھ صحابہ آئے اور آ کر کے کہنے لگے کہ یا رسول اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا فرما دیجیے کہ کچھ حالات بہتر ہو جائیں، حالات بدل جائیں۔ نبی علیہ السلام جو کچھ ٹیک لگا کر کے بیٹھے ہوئے تھے آگے ہو کر کے سنبھل کر کے بیٹھے، اور اس وقت آپ نے یہ آیت کریمہ اور حضرات کے سامنے پڑھی، ام حسبتم ان تدخلوا الجنۃ ولما یأتکم مثل الذین خلوا من قبلکم، کیا تمہارا خیال ہے کہ تم جنت میں داخل ہو جاؤ گے اور پہلے والے لوگوں جیسے حالات تم پر نہیں آئیں گے؟ مستهم البأساء والضراء، ان پر بھوک پیاس اور ہر طریقے کی ہر طرح کے حالات مسلط کر دیے گئے تھے، والزلزلوا، اور اتنا پریشان کیا گیا کہ ان کو اندر سے ہلا دیا گیا تھا، حتی یقول الرسول والذین آمنوا معه متى نصر اللہ، یہاں تک کہ پچھلے پیغمبر اور ان کے ساتھ اہل ایمان یہ سب کے سب اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں بول پڑے تھے کہ اللہ اب مدد کب آئے گی؟ اللہ کی طرف سے اعلان ہوا تھا الا ان نصر اللہ قریب۔ یہ جو بدلے ہوئے حالات ہیں، ان بدلے ہوئے حالات میں تم نے ثابت قدمی دکھا دی، اب اللہ کی مدد آئے گی اور حکومت بھی تمہاری ہوگی، اقتدار بھی تمہارا ہوگا، اختیار بھی تمہارا ہوگا، دنیا میں عزت عظمتیں بھی تمہارے لیے ہوں گی۔ چنانچہ مکی دور ختم ہوا، نبی علیہ السلام ہجرت کر کے مدینہ المنورہ تشریف لے گئے، وہ حالات چھٹ گئے اور پھر ایک نئی تازگی، نئی زندگی، بلندیاں، عظمتیں سب حاصل ہوئی۔ بہر غفلت یہ تیری ہستی نہیں، دیکھ جنت اس قدر سستی نہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا، اللہ کی خوشنودی، جنت کا مل جانا، کامیابی کا مل جانا یہ روایتی زندگی میں نہیں ہوتا، اس کے لیے بعض مرتبہ حالات سہنے پڑتے ہیں، اور بدلتے ہوئے حالات جب ہوں تو ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا، جب حالات بدلے ہوئے ہوں تو بدلے ہوئے حالات میں اہل ایمان کا شیوا یہ ہوتا ہے کہ وہ اپنی زبان سے کہیں ہمارا رب تو اللہ ہے، اور پھر زبان سے کہنے کے بعد ثم استقاموا، اس پر مضبوطی کے ساتھ جم جائیں۔ نتیجہ کیا ہوگا؟ تتنزل علیہم الملائکہ، ملائکہ ان پر نازل ہوں گے، اللہ کا پیغام لے کر کے نازل ہوں گے، اللہ تخافوا ولا تحزنوا وابشروا بالجنہ، کہ تمہیں غمگین ہونے کی، پریشان ہونے کی ضرورت نہیں، جنت کی بشارت قبول کرو اور ان تمام چیزوں کی بشارت قبول کرو کہ جن کا تم سے وعدہ کیا گیا تھا۔ اور اللہ اعلان کروائیں گے کہ میری طرف سے اعلان کرو نحن اولیاؤکم فی الحیاۃ الدنیا وفی الآخرہ، کہ ہم دنیاوی زندگی میں بھی تمہارے والی اور کارساز اور تمہارے دوست ہیں، اور آخرت کی زندگی میں بھی ہم تمہارے کارساز اور دوست ہوں گے۔ نزلا من غفور رحیم، رب رحمان کی طرف سے مہمان نوازی کا بہترین بندوبست ہو۔ لیکن یہ کب ہے؟ بدلتے ہوئے حالات میں جو حالات آ رہے ہیں وہ سہل ہیں، اور نبی علیہ السلام نے وہ جو صحابہ جن کا میں نے تذکرہ آپ کے سامنے کیا، ان صحابہ کے سامنے پچھلی امتوں کا تذکرہ نبی علیہ السلام نے کیا کہ میرے صحابہ تم اتنے میں گھبراتے، پچھلی جو امتیں تھیں اور پچھلے جو انبیاء تھے ان پر جو لوگ ایمان لے کر کے آئے تھے ان کو عبرتناک جگہ پر کھڑا کیا جاتا تھا، ایسی جگہ پر جہاں سب لوگ دیکھ لیں، چوراہوں پر اور شاہراہوں پر کھڑا کیا جاتا تھا، اور لوہے کا کنگا ہاتھ میں ہو سکتا، وہ کنگا جو ہم سر میں کرتے ہیں جس کے کئی دانتے ہوتے ہیں، تو لوہے کا کنگا دیا جاتا تھا، اور لوہے کا وہ جو کنگا ہوتا ہے وہ جسم پر لگایا جاتا تھا، اور جسم کو اوپر سے لے کر کے نیچے تک زخمی کر دیا جاتا تھا،
چیر دیا جاتا تھا، وہ تڑپتا رہتا تھا، لیکن تڑپتے ہوئے بھی اللہ کی طرف دیکھ کر کے احد 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 کہہ کر کے کہ اللہ تو میرا ہے میں تیرا ہوں، اور یہ کہہ کر کے اپنے تعلق دکھایا کرتا تھا۔ اور بعض لوگوں کے ساتھ حال یہ ہوا کہ ان کو کسی عبرتناک جگہ پر لے جایا گیا اور لوہے کا آرا لا کر کے ان کے سر پر رکھا گیا، اس سر اوپر سے اس کو چیر دیا گیا۔ انسان دو حصوں میں تقسیم ہو گیا اور تماشائی دیکھتے رہے، جیسے آج کل بھیڑ تماشا بن کر کے کسی پر ظلم ڈھاتی ہے، یہ ساری مثالیں پہلے موجود ہیں۔ نبی علیہ السلام فرمانے کے بیچ میں سے چیر دیا جاتا تھا، انسانیت دو حصوں میں تقسیم ہو جاتی تھی، لیکن پھر بھی اللہ کے نام سے پڑھتے نہیں۔ یہ جو حالات ہم اور آپ پر ہیں، یہ گھبرانے کے لیے نہیں، یہ وفاداری دکھانے کے لیے۔ اور وفاداری کیسے دکھانا ہے اس کی کچھ مثالیں میں نے آپ کے سامنے پیش کی ہیں۔ دوسری چیز یہ ہے کہ ان حالات میں جب حالات بدل جائیں تو خاموشی اہل ایمان کا سب سے بڑا شیوا ہوتا ہے۔ خاموش رہے، خاموشی کبھی کبھی پیغام ہوتی ہے اور کبھی انتقام ہوتی ہے، اور جو شخص جتنا زیادہ خاموش ہوتا ہے اس کے پاس والا اس سے اتنا ہی زیادہ گھبراتا ہے کہ یہ خاموش کیوں ہے، ان کے دماغ میں کیا چل رہا ہے، ان کی پلاننگ کیا ہے، ان کے منصوبے کیا ہیں۔ تو خاموشی بدلتے ہوئے حالات میں خاموش رہ جانا یہ بعض مرتبہ انتقام بھی ہوتا ہے اور بعض مرتبہ جواب بھی ہوا کرتا ہے۔ خاموشی اس وقت اہل ایمان اس کو اپنا شیوا بنا لے، زبان پر بالکل حالات کے تناظر میں کہیں کوئی گفتگو نہ ہو، خاموشی اختیار کریں، زبان پر بھی قابو رکھیں اور اپنے ہاتھوں پر بھی قابو رکھیں، سوشل میڈیا کا غلط استعمال نہ ہو، کوئی بھڑکانے والا بھڑکانے کی کوشش کرے، بول کر دکھ کر یہ وقت خاموش رہنے کا ہے۔ خاموشی سب سے بڑا انتقام ہوتی ہے اور کبھی کبھی پیغام بھی ہوا کرتی ہے۔ اور دوسرا یہ وقت ہے اللہ تبارک و تعالیٰ سے اپنے تعلقات نبھانے، بلکہ اس سے زیادہ وفاداری دکھانے کا یہ موقع ہے۔ اور وفاداری کس طریقے سے دکھانی ہے میں نے ابھی آپ کے سامنے بات کر سکتی کہ اس میں ہمارے معاملات صاف رہیں، معاملات ہمارے ساتھ، عبادات میں مضبوطی ہو، پختگی ہو، عقائد میں پختگی ہو، اور گھریلو جو معاملات ہیں، گھریلو رکھ رکھاؤ اس کو بہتر بنانے کی کوشش کی جائے۔ آپس کے جو اختلافات ہیں، چاہے وہ جماعت کی سطح پر ہمیں آپس میں اختلافات، اجتماعی سطح پر کوئی اختلاف ہمیں ہے، خاندان کا خاندان سے اختلاف ہے، قبیلے کا قبیلے سے، برادری کا برادری سے اختلاف ہے، یہ جماعت اور اجتماعیت کے اختلاف، یا دین کی نسبت پر اگر کوئی اختلاف ہے، کسی بھی نسبت پر کوئی اختلاف ہو، یہ اختلاف کو ظاہر کرنے کا یہ وقت نہیں ہے۔ اپنے اختلاف اپنے دائرے میں رکھیں، اندر رکھیں، اور خاموشی کو اپنا شیوا بنائیں۔ تیسری چیز ہے رجوع اللہ، اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف جتنا زیادہ رجوع کر سکتے ہو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف رجوع کریں۔ جب امت اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف رجوع کر دے اور اللہ سے دل ہی دل میں یہ کہتے رہے کہ اللہ آپ کا نام لے لیا ہے اور آپ کے ہو گئے ہیں تو آپ کے ہی ہو کر کے رہیں گے، یہ ہمیں بھی اندازہ ہے کہ آج ہر چیز ہمارے نشانے پر ہے، ہمارے ایمانی سرمایہ بھی نشانے پر ہے، ہمارے گھر مکان دکان کاروبار سب چیزیں ہمارے نشانے پر ہیں، لیکن اللہ آپ کا نام لے لیا تو سمجھوتا نہیں کریں گے، آپ کہیں آپ کے ہو کر کے رہیں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی محبت کو جوش آئے گا، کم سے کم کبھی تنہائی میں بیٹھ کر کے ان بدلتے ہوئے حالات میں اپنی زندگیوں پر، انفرادی زندگی اور اجتماعی زندگی، سماجی زندگی سب پر غور تو کریں۔ اتنے زیادہ حالات بدل گئے، منصوبہ کرنے والوں نے کیا کیا منصوبہ بنا لیا، پلاننگ کرنے والوں نے کتنی پلاننگ کر لی، لیکن ہماری کوئی منصوبہ بندی نہیں، ہماری کوئی پلاننگ نہیں۔ تو اجتماعی طور پر کوئی ایسی چیز جو کمزوری کا باعث ہو ہماری باہر نہ آنے پائے، اس کی کوشش موجودہ دور میں رہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو نسبتیں ہمیں عطا فرمائی ہیں ان نسبتوں کی قدر کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ اور دیکھیے ابھی جو شروع میں بات میں نے عرض کی تھی کہ یہ ایمان ایک ایسی دولت ہے کہ جس پر کامیابی اور ناکامی کا مدار ہے، اور یہ ایمان بعضوں کی زندگی میں آتا ہے اور بعضوں کی زندگی سے چھنتا ہے۔ جب حالات اس طریقے کے بن جاتے ہیں تو بعض لوگ دنیاوی مفادات کے لیے ایمان سے ہاتھ دھونا شروع کر دیتے ہیں اور ایمان سے اپنا دامن چھڑا لیتے ہیں۔
ایمان کے دائرے سے نکلنے میں اپنی کامیابی سمجھتے ہیں۔ بعض مرتبہ یہ ایمان چھین بھی جایا کرتا ہے، حالات کیسے بھی ہوں، کتنے بھی سخت ہوں، لیکن اس سے زیادہ سخت حالات نہیں آ سکتے جو ہمارے پچھلے لوگوں نے حالات دیکھے ہیں، حضرات صحابہ نے، ان سے پہلے کی امتوں نے اور صحابہ کے بعد کے لوگوں نے جو حالات دیکھے ہیں، ایسے حالات تو بہرحال ہمارے سامنے نہیں ہیں۔ انہوں نے پوری وفاداری کے ساتھ اسلام کے دامن کو تھامے رکھا۔ ہمیں بھی اسلام کے دامن کو مضبوطی کے ساتھ تھامنا ہے، اور جو چند گزارشات آپ کے سامنے کی گئی ہیں، ان چند گزارشات پر عمل کرنے کے ساتھ ساتھ یہ کوشش کریں کہ ہماری روحانیت مضبوط رہے۔ جب روحانیت مضبوط ہوتی ہے تو پھر خطروں کا، حملوں کا، چیلنجوں کا کوئی ڈر نہیں ہوتا، اور جب روحانیت کمزور ہوتی ہے تو انسان ہر کسی سے ڈرتا ہے اور خوف زدہ ہو جاتا ہے، اور وہ تو اتنی جلدی خوف زدہ ہو جاتا ہے کہ وہ اپنے گھر میں ہو، رات کا اندھیرا ہو اور پردہ ہل رہا ہو تو پردے سے بھی ڈرنے لگتا ہے۔ انسان کا حال تو یہ ہے۔ روحانیت مضبوط کرنے کے لیے یہ ہے کہ جب بھی اپنے گھر سے نکلے باوضو ہو کر کے زیادہ سے زیادہ وقت میں باوضو رہے، جہاں موقع مل جائے وضو کرنے کا، اگر وضو ٹوٹ گیا وضو کرے، باوضو ہونے کی حالت میں جتنا زیادہ وقت گزار سکتے ہیں باوضو ہونے کی حالت میں وقت گزارے۔ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، اللہ اللہ یہ بار بار اپنی زبان پر رکھیں، درود شریف اپنی زبان پر رکھیں، استغفر اللہ یہ کلمات اپنی زبان پر رکھیں۔ یہ ایمرجنسی روحانی اعتبار سے یہ ایمرجنسی کے حالات ہیں، ایک تو کسی اور طرف سے ایمرجنسی کے حالات ہوتے ہیں، یہ روحانی اعتبار سے ایمرجنسی کے حالات ہیں، اور ایمرجنسی کے حالات ہوتے ہیں تو ان حالات میں ماحول بدل جایا کرتا ہے۔ تو ہمیں بھی اپنا ماحول بدلنے کی ضرورت ہے کہ روحانیت کو چھیننے اور کمزور کرنے کی اور اس نسبت ایمان کو چھیننے یا اس سے ہٹانے کی جو کوششیں ہیں، اس وقت ہمیں اس نسبت پر اور مضبوطی سے قائم رہنا ہے اور اپنی روحانیت کو مضبوطی کے ساتھ رکھنا ہے، اور بازار میں یا جہاں کہیں بھی عوامی جگہ پر بہترین اخلاق محمدی کا مظاہرہ کریں، نبی علیہ السلام کے اخلاق کا مظاہرہ کریں۔ یہ وقت ہے کہ لوگ ہمیں جانچ بھی رہے کہ جو کچھ ہمیں موبائل پہ سنایا جا رہا ہے، اسکرین پر سنایا اور دکھایا جا رہا ہے، یہ قوم کیا ویسی ہے؟ اگر واقعی جو وہاں سکھایا اور بتایا جا رہا ہے باہر جا کر کے ہمارے حالات ویسے ہی ہو گئے تو اور تصدیق ہو جائے گی کہ ہاں جو کچھ سنایا جا رہا ہے اور دکھایا جا رہا ہے وہ سچ ہے۔ اور کہیں ہم کسی کی خدمت کرتے ہوئے نظر آئے، کسی سے محبت کرتے ہوئے نظر آئے، کسی مجبور اور بےکس کے کام آتے ہوئے نظر آئے اور اخلاق کا بہترین مظاہرہ کریں، لال لپیٹ ہماری زندگی میں نہ ہو اور صفائی، معاملات کی صفائی ہمارے اندر ہو، تو پھر جب جو دیکھنے والے دیکھیں گے وہ کہیں گے کہ جو کچھ چلایا جا رہا ہے، جو کچھ دکھایا جاتا ہے، جو کچھ بتایا جاتا ہے یہ وقتی سازش ہے، اور یہ سازش تو ختم ہو جائے گی۔ اہل ایمان ایسے نہیں ہوا کرتے۔ اگر جو کچھ دکھایا، بتایا، سنایا جا رہا ہے ہم نے اسی کا مظاہرہ کر دیا پھر تو ناکام ہو گئے۔ جب ہمیں ناکام کرنے کی جس اعتبار سے کوشش ہو رہی ہے ان چیزوں پر غور کر کے ان چیزوں کو ہمیں اپنی زندگی سے نکالنا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ خوب سے خوب عمل کی توفیق نصیب فرمائے، ایمان کی مضبوطی بھی نصیب فرمائے۔ اب یہ ایک اعلان ہے اور بہت اہم اعلان ہے، مسلم میڈیکل ٹیم کوکرن کی طرف سے فری میگا میڈیکل کیمپ کا انعقاد اور آیوجن ہو رہا ہے۔ فری میگا میڈیکل کیمپ یعنی اس میں ہر بڑی بیماری کے ماہر ڈاکٹر جودھ پور وغیرہ سے آ رہے ہیں۔ تاریخ ہے اس کی 19 جولائی اتوار کے دن مدنی اسکول کے پاس یہ کیمپ لگے گا۔ 10 بجے سے لے کر کے 2 بجے تک اس کا وقت ہے، اور بزرگوں کی تعلیم اور بزرگوں کی سہمتی اس میں شامل ہے۔ بطور خاص حضرت قاری صاحب دعوت برکات ان کی تعلیم، ان کی سہمتی سے یہ اعلان کیا جا رہا ہے۔ تو مسلم میڈیکل ٹیم کوکرن نے جو یہ بڑا قدم اٹھایا ہے بہت اچھا ہے، اللہ ان کو جزائے خیر نصیب فرمائے، اور ہم سب جو بھی جس کو جو بیماریاں ہیں، بڑی بیماریاں، وہاں پہنچ کر کے اس فری کیمپ سے فائدہ بھی اٹھائیں، اور اگر کوئی بیماری نہیں ہے تو بھی نوجوانوں نے قدم اٹھایا ہے کچھ دیر ان کے ساتھ میں کھڑے ہو کر کے اور ان کی طاقت اور قوت کو اور زیادہ بڑھائیں تاکہ وہ آئندہ مرحلے میں اور اچھا کام کر سکیں۔
حوصلہ افزائی کبھی زبان سے ہوتی ہے، کبھی دو جملے بول کر کے ہوتی ہے، کبھی ساتھ کھڑے ہو کر کے ہوتی ہے۔ اچھا کام کرنے والوں کی حوصلہ افزائی بہرحال ضروری ہوا کرتی ہے۔